الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین حضرات، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا یہ سلسلہ تفسیر صراط الجنان آیت مبارکہ اور اس کا ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ سورۃ البقرہ ہماری جاری ہے اور آیت نمبر 3، 4، 5 انشاءاللہ عز و جل آج ہم تفسیر کے ساتھ اور مختلف اہم باتوں کے ساتھ سیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ ترجمہ کنز العرفان: وہ لوگ جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ یہاں سے لے کر المفلحون تک کی 3 آیات مخلص مومنین کے بارے میں ہیں، جو ظاہری اور باطنی دونوں طرح سے ایمان والے ہیں۔ اس کے بعد 2 آیتیں ان لوگوں کے بارے میں ہیں جو ظاہری اور باطنی دونوں طرح سے کافر ہیں، اور اس کے بعد 13 آیتیں منافقین کے بارے میں ہیں جو کہ باطن میں کافر ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں۔ آیت کے اس حصے میں متقی لوگوں کا ایک وصف بیان کیا گیا ہے کہ وہ لوگ بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں، یعنی وہ ان تمام چیزوں پر ایمان لاتے ہیں جو ان کی نگاہوں سے پوشیدہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں خبر دی ہے، جیسے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا، قیامت کا قائم ہونا، اعمال کا حساب ہونا، جنت اور جہنم وغیرہ۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہاں غیب سے قلب یعنی دل مراد ہے۔ اس صورت میں آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ وہ دل سے ایمان لاتے ہیں۔ ایمان اور غیب سے متعلق چند اہم باتیں سماعت کریں۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان اسے کہتے ہیں کہ بندہ سچے دل سے ان سب باتوں کی تصدیق کرے جو ضروریات دین میں داخل ہیں، اور کسی ایک ضروریات دینی کے انکار کو کفر کہتے ہیں۔ نمبر 2، عمل کسے کہتے ہیں؟ عمل ایمان میں داخل نہیں ہوتے، اسی لیے قرآن پاک میں ایمان کے ساتھ عمل کا جدا گانہ ذکر کیا جاتا ہے، جیسے اس آیت میں بھی ایمان کے بعد نماز اور صدقے کا ذکر علیحدہ طور پر کیا گیا ہے۔ نمبر 3، غیب کیا ہے؟ غیب وہ ہے جو ہم سے پوشیدہ ہو اور ہم اپنے حواس جیسے دیکھنے، چھونے وغیرہ سے اور بدیہی طور پر عقل سے اسے معلوم نہ کر سکے۔ غیب کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، جس کے حاصل ہونے پر کوئی دلیل نہ ہو، جس کے حاصل ہونے پر کوئی دلیل نہ ہو، یہ علم غیب ذاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اور جن آیات میں غیر اللہ سے علم غیب کی نفی کی گئی ہے وہاں یہی علم غیب مراد ہوتا ہے، یعنی علم غیب ذاتی جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہی ہے۔ نمبر 2، غیب کی دوسری قسم جس کے حاصل ہونے پر دلیل موجود ہو، جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، گزشتہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور قوموں کے احوال، نیز قیامت میں ہونے والے واقعات وغیرہ کا علم۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے بتانے سے معلوم ہے، اور جہاں بھی غیر اللہ کے لیے غیب کی معلومات کا ثبوت ہے وہاں اللہ تعالیٰ کے بتانے ہی سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جہاں غیب کی معلومات کا ثبوت ہے نا غیر اللہ کے لیے، وہاں اللہ تعالیٰ کے بتانے ہی سے ہوتا ہے۔ نمبر 7، اللہ تعالیٰ کے بتائے بغیر کسی کے لیے ایک ذرے کا علم غیب ماننا قطعی کفر ہے۔ نمبر 6، اللہ تعالیٰ اپنے مقرب بندوں جیسے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور اولیاء اعظام رحمۃ اللہ تعالی علیہم پر غیب کے دروازے کھولتا ہے، جیسے کہ خود قرآن و حدیث میں ہے۔ اس موضوع پر مزید کلام سورہ آل عمران کی آیت نمبر 179 کی تفسیر میں مذکور ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ آیت کے اس حصے میں متقی لوگوں کا دوسرا وصف بیان کیا گیا
کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ نماز کے ظاہری اور باطنی حقوق ادا کرتے ہوئے نماز پڑھتے ہیں۔ نماز کے ظاہری حقوق یہ ہیں کہ ہمیشہ ٹھیک وقت پر پابندی کے ساتھ نماز پڑھی جائے، نماز کے فرائض، سنن اور مستحبات کا خیال رکھا جائے اور تمام مفسدات و مکروہات سے بچا جائے۔ جبکہ باطنی حقوق یہ ہیں کہ آدمی دل کو غیر اللہ کے خیال سے فارغ کر کے ظاہر و باطن کے ساتھ بارگاہ حق میں متوجہ ہو اور بارگاہ الہی میں عرض و نیاز اور مناجات میں محو ہو جائے۔ نماز قائم کرنے کے فضائل اور نہ کرنے کی وعیدیں۔ قرآن و حدیث میں نماز کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کے فضائل بیان کیے گئے اور نہ پڑھنے والوں کی مذمت بیان کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون میں ارشاد فرمایا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ ترجمہ کنز العرفان، بے شک وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی زبان میں خشوع و خضوع کرنے والے ہیں۔ اسی صورت میں ایمان والوں کے مزید اوصاف بیان کرنے کے بعد ان کا ایک وصف یہ بھی بیان فرمایا کہ والذین هم علی صلواتهم یحافظون۔ ترجمہ کنز العرفان، اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور ان اوصاف کے حامل ایمان والوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ ترجمہ کنز العرفان، یہی لوگ وارث ہیں، یہ فردوس کی میراث پائیں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ نماز میں سستی کرنے والوں اور نمازیں ضائع کرنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ ترجمہ کنز العرفان، بے شک منافق لوگ اپنے گمان میں اللہ کو فریب دینا چاہتے ہیں اور وہی انہیں غافل کر کے مارے گا، اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے سست ہو کر لوگوں کے سامنے ریاکاری کرتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی تو جہنم کے اس دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ داخل ہوگا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا پھر اس طرح 2 رکعت نماز پڑھی کہ ان میں خیالات نہ آنے دے تو اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ آیت کے اس حصے میں متقی لوگوں کا تیسرا وصف بیان کیا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں کچھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ راہ خدا میں خرچ کرنے سے یا زکوٰۃ مراد ہے، جیسے کئی جگہوں پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ ہی کا تذکرہ ہے، یا اس سے مراد تمام قسم کے صدقات ہیں، جیسے غریبوں، مسکینوں، یتیموں، طلبہ، علماء اور مساجد و مدارس وغیرہ کو دینا۔ نیز اولیاء کرام یا فوش دکان کے ایصال ثواب کے لیے جو خرچ کیا جاتا ہے وہ بھی اس میں داخل ہے کہ وہ سب صدقات نافلہ ہیں۔ مال خرچ کرنے میں میانہ روی سے کام لیا جائے۔ آیت میں فرمایا گیا کہ جو ہمارے دیے ہوئے میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ راہ خدا میں مال خرچ کرنے میں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اتنا زیادہ مال خرچ کر دیا جائے کہ خرچ کرنے کے بعد آدمی پچھتائے، اور نہ ہی خرچ کرنے میں کنجوسی سے کام لیا جائے، بلکہ اس میں اعتدال ہونا چاہیے۔ اس چیز کی تعلیم دیتے ہوئے ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا۔ ترجمہ کنز العرفان، اور اپنا ہاتھ اپنی گردن سے بندھا ہوا نہ رکھو اور نہ پورا کھول دو کہ پھر ملامت میں
حسرت میں بیٹھے رہ جاؤ۔ اور کامل ایمان والوں کا وصف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ ترجمہ کنز العرفان، اور وہ لوگ کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ حد سے بڑھتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں، اور ان دونوں کے درمیان اعتدال سے رہتے ہیں۔ آگے آیت مبارکہ یہ ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ ترجمہ کنز العرفان، اور وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو تمہاری طرف نازل کیا اور جو تم سے پہلے نازل کیا گیا، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اس آیت میں اہل کتاب کے وہ مومنین مراد ہیں جو اپنی کتاب پر اور تمام پچھلی آسمانی کتابوں پر اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر نازل ہونے والے وحیوں پر ایمان لائے اور قرآن پاک پر بھی ایمان لائے۔ اس آیت میں ما انزل الیک سے تمام قرآن پاک اور پوری شریعت مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتابوں وغیرہ پر ایمان لانے کا شرعی حکم، یاد رکھیں کہ جس طرح قرآن پاک پر ایمان لانا ہر مکلف پر فرض ہے، اسی طرح پہلی کتابوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے جو گزشتہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر نازل ہوئی۔ البتہ ان کے جو احکام ہماری شریعت میں منسوخ ہو گئے ان پر عمل درست نہیں، مگر پھر بھی ایمان ضروری ہے۔ مثلاً پچھلی کئی شریعتوں میں بیت المقدس قبلہ تھا، لہٰذا اس پر ایمان لانا تو ہمارے لیے ضروری ہے، مگر عمل یعنی نماز میں بیت المقدس کی طرف منہ کرنا جائز نہیں، یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ نیز یہ بھی یاد رکھیں کہ قرآن کریم سے پہلے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر نازل فرمایا ان سب پر اجمالاً ایمان لانا فرض عین ہے، یعنی یہ اعتقاد رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر کتابیں نازل فرمائی اور ان میں جو کچھ بیان فرمایا سب حق ہے۔ قرآن شریف پر یوں ایمان رکھنا فرض ہے کہ ہمارے پاس جو موجود ہے اس کا ایک ایک لفظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور برحق ہے، بقیہ تفصیلاً جاننا فرض کفایہ ہے، لہٰذا عوام پر اس کی تفصیلات کا علم حاصل کرنا فرض نہیں، جبکہ علماء موجود ہوں جنہوں نے یہ علم حاصل کر لیا ہو۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یعنی متقی لوگ قیامت پر اور جو کچھ اس میں جزا و حساب وغیرہ ہے سب پر ایسا یقین رکھتے ہیں کہ اس میں انہیں ذرا بھی شک و شبہ نہیں ہے۔ اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کا آخرت کے متعلق عقیدہ درست نہیں، کیونکہ ان میں سے ہر ایک کا یہ عقیدہ تھا کہ ان کے علاوہ کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا، جیسا کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 111 میں ہے، اور خصوصاً یہودیوں کا عقیدہ تھا کہ ہم اگر جہنم میں گئے تو چند دن کے لیے ہی جائیں گے، اس کے بعد سیدھے جنت میں، جیسا کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 80 میں ہے۔ اسی طرح کے فاسد اور من گھڑت خیالات جب ذہن میں جم جاتے ہیں تو پھر ان کی اصلاح بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ آیت مبارکہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، ترجمہ کنز العرفان، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں، یعنی جن لوگوں میں بیان کی گئی صفات پائی جاتی ہیں وہ اپنے رب عز و جل کی طرف سے عطا کی گئی ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ جہنم سے نجات پا کر اور جنت میں داخل ہو کر کامل کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ اصل کامیابی ہر مسلمان کو حاصل ہے۔ یاد رہے کہ اس آیت میں فلاح سے مراد کامل فلاح ہے، یعنی کامل کامیابی متقین ہی کو حاصل ہے۔ ہاں، اصل فلاح ہر مسلمان کو حاصل ہے، اگرچہ وہ کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، کیونکہ ایمان بذات خود بہت بڑی کامیابی ہے جس کی برکت سے بہرحال جنت کا داخلہ ضرور حاصل ہوگا، اگرچہ عذاب نار کے بعد ہو۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ جو آج
ہم نے سنا اس پر عمل کرنے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سے گزارش ہوا کرتی ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، فالو کریں، شیئر کریں، تاکہ آپ کے ذریعے سے دوسروں تک یہ علم کا نور پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔